بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح مسلم شریف کتاب الجہاد اس کا باب نمبر 10، باب جوازی قطع اشجار الکفار و تحریقها۔ کافروں کے باغات کا جلانا اور کاٹنا جائز ہے۔ اور بنو نذیر کا قصہ، اسی میں بعض نسخوں میں یہاں پر اس سے آگے لکھا ہوا ہے وقصۃ بنی النضیر، بنو نذیر قبیلے کا قصہ۔ اس باب میں جناب مسلم رحمۃ اللہ علیہ 3 احادیث مبارکہ لے کر آئیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا دیا درختوں کو بنو نذیر کے اور کاٹ ڈالا۔ وہی البویرۃ، یہ بویرہ یہ جگہ کا نام ہے۔ وہی البویرۃ، ہی البویرۃ یہ جگہ کا نام ہے۔ تو اسی طرح اگلی حدیث بھی دیکھ لیں، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں بنو لوئی کے سرداروں کے ہاں بویرہ میں آگ لگا دینا تو معمولی بات ہے۔ اب اس آیت کریمہ اس باب کی جو احادیث ہیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو مدینہ میں آپ کا واسطہ یہودیوں سے پڑا۔ ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا، تو مسلمانوں نے ابتدا ہی سے ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا، شہر بدر کر دیا۔ اور دوسرا جو تھا بنو نذیر، اس نے معاہدہ کیا مگر پھر معاہدہ جو ہے وہ کیا کیا، توڑ دیا، غداری کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، تو اس پر انہوں نے جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کر دیا، محاصرہ کر دیا اور وہ قلعہ بند ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے باغات کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ اس پر یہود نے کہا یہ تو محض فساد ہے۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پھر ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ اس پر پھر یہ آیت کریمہ جب انہوں نے بکواس کی فساد والی، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ نکلا، یہاں پر یہ دیکھیں حاشیے میں بھی ہے وفی ھذا الحدیث جواز قطع شجر الکفار و احراقہ، کہ اگر باغات اور کھیتوں کے جلانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو جلانا جائز ہے، لیکن بغیر مجبوری ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی قول جو ہے ان ائمہ کا ہے جن کے آگے انہوں نے آپ کو نام لکھ کر دیے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں۔
اگلے باب کی طرف. اگلا باب جو ہے یہ طویل حدیث پر مشتمل ہے. باب تحلیل الغنائم لهذه الامة خاصة وقصة یوشع. تو اس حدیث مبارکہ کو آپ دیکھ لیجئے گا، جس میں وہ حضرت یوشع بن نون کے لیے جو سورج روک دیا گیا تھا اس کا ذکر ہے. تو میں آپ کو قصہ سناتا ہوں اور اس حدیث کے جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں، فوائد و نکات. تو اس حدیث کو آپ نے خود سے مطالعہ فرما لینا ہے. اس میں یہاں پر آپ دیکھیں ایک لفظ آپ کو ملے گا غزا نبی، یہ غزا نبی من الانبیاء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نبی کے غزوہ کا ذکر کیا گیا. یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، ان کا نام یوشع بن نون تھا. یہ جہاد میں مشہور نبی گزرے ہیں اور ان کا یہ جہاد فلسطین میں ہو رہا تھا. پہلے انہوں نے جہاد کی ترغیب دی، اپنے ساتھ فارغ البال مجاہدین کو لیا. یہاں غزا نبی کا معنی اس نے جہاد کا ارادہ کیا تھا، ابھی تک نکلے نہیں تھے. تو لا یتبعنی رجل، یعنی میرے ساتھ ایسے لوگ نہ جائیں جو کسی کام میں مشغول ہوں. اور بدع امرأۃ، اور ایسا شخص بھی نہ جائے جس کی شادی ہو گئی ہو اور ابھی تک اس نے شب زواف نہ کیا ہو. ولما بینی، اور ایک نسخے کے اندر یہاں پر یبین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس نے شب زواف نہ کیا ہو. تو بہرحال یہ شہر کے قریب پہنچے جس پر چڑھائی کا ارادہ تھا. تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، سورج ڈھلنے کے قریب تھا اور اگلے دن ہفتہ کا دن آ رہا تھا جس میں جہاد کرنا اس شریعت میں ممنوع تھا. اگر اتوار کا انتظار کرتے تو دشمن منظم ہو جاتا. تو آج ہی اس مختصر وقت میں ان کو شہر فتح کرنا تھا. آپ نے سورج سے، یہ فقال للشمسی، سورج سے خطاب کیا اور فرمایا انت مأمورۃ و انا مأمور، تو بھی اپنے رب کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں. اللہم احبسها علی شیئا فحبست علی حتی فتح اللہ علیہ. تو مولا کریم اے اللہ اس معمور سورج کو شہر کے فتح ہونے تک چلنے سے روک دے. تو آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، سورج رک گیا، یا تو واپس چلا گیا یا اس کی حرکت جو ہے وہ سست پڑ گئی یا وہیں پر ٹھہر گیا. تو پھر آپ نے جو ہے وہ جہاد کر کے اس کو کیا کیا، فتح کر لیا. اب اس سے یہ پتہ چلا انبیاء اکرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور اس میں جو مال غنیمت تھا
اس کو آگ نے جلانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جو مال غنیمت جمع ہوتا تھا اس کو کیا کرتے تھے، اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے تو آگ آ کے اس کو جلا جاتی تھی، جو قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ تو اس کو جو ہے وہ ان کا جو مال غنیمت تھا اس کو نہیں جلایا، جلانے سے آگ نے انکار کر دیا کیونکہ اس میں خیانت ہو گئی تھی۔ اب جب وہ خیانت شدہ مال واپس آ گیا تب آگ نے اس مال کو جلا دیا۔ اس زمانے میں مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، امت محمدیہ کا۔ اس وقت قربانی بھی ایسی قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب الانفال۔ یہاں پر باب الانفال ہی ہے اور بعض نسخوں میں باب الانفال والغنائم۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 10 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں جی۔ یہاں تک دیکھیں آپ، یہ آخری حدیث ہے اس باب کی، ٹھیک ہے۔ 10 احادیث مبارکہ آپ لے کر آئیں۔ تو اس باب کی احادیث پڑھنے سے پہلے چند مقدمات، کیونکہ یہ نئی چیز ایک آئی ہے اب اس کے تحت۔ تو قال اللہ تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ تو سب سے پہلے غنائم کے بارے میں دیکھیں۔ غنائم غنیمت کی جمع ہے۔ میدان جہاد میں کفار سے جنگ کے بعد یا جنگ کی فتح کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اچھا، اگر جنگ کے ذریعے مال حاصل ہو کفار سے تو وہ ہوتا ہے مال غنیمت، اور اگر کوئی مال بغیر جنگ کے حاصل ہو تو وہ ہوتا ہے مال فے۔ جو مال فے ہے اس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ مال غنیمت کو انفال و نفل بھی کہتے ہیں۔ تو نفل زائد کے معنی میں، چونکہ جہاد کا اصل مقصود اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے جی، تو یہ جو اصل مقصود سے زائد آتا ہے یہ مال غنیمت اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے، اس لیے اس کو نفل یا زائد بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب غنائم کی جو بحث ہے یا ابواب ہیں، اس میں 6 قسم کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں۔ تو وہ 7 قسم کے، 6 یا 7 قسم کے۔ تو وہ کیا ہیں، ان کا مختصر میں اصطلاحی الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں کتابوں کے اندر وہ عرض کر دیتا ہوں، ان کو پہلے دیکھ لیں مقدمات کے طور پہ۔ الغنیمہ، پہلا لفظ استعمال ہوتا ہے الغنیمہ یا غنائم۔ تو جہاد فی سبیل اللہ میں بزور بازو کفار سے جو مال چھینا جاتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں، یہ غنیمت کی تعریف ہے۔ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے فے۔ لڑائی کے بغیر صرف کفار پر چڑھائی کے ذریعے جو مال حاصل ہو جائے، لڑائی کے بغیر صرف چڑھائی کرنے سے جو مال حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ملتا ہے تنفیل، یہ نفل سے ہے اور زائد کے معنی میں بادشاہ یا امیر الحرب کسی کارنامے پر مجاہد کے لیے انعام کا جو اعلان کرتا ہے وہ تنفیل کہلاتا ہے۔ مثلا
بادشاہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے فلاں قلعہ فتح کیا تو اس کو اس قلعہ کا 10واں حصہ مال دیا جائے گا، یا کافر بادشاہ کی بیٹی اس کو ملے گی۔ اب یہ جو اس کو بطور انعام اعلان کر کے مل رہا ہے امیر حرب کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے، اس کو کہیں گے تنفیل۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے السلب، سین لام با، سلب، یہ چھیننے کے معنی میں، لیکن فی اور تنفیل کا فرق سمجھ آ گیا نا۔ فی میں بھی بغیر لڑائی کے مال حاصل ہوتا ہے اور تنفیل میں بھی بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے، لیکن فی میں خاص کسی کے لیے اعلان نہیں ہوتا اور تنفیل میں بادشاہ یا امیر حرب کی طرف سے خاص حصے کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی طرح غنیمت میں بزور بازو چھینا جاتا ہے، اس میں کوئی خاص عوض نہیں ہوتا، خاص کسی کے ساتھ مختص نہیں ہوتی غنیمت۔ لیکن سلب، اس میں بادشاہ یا امیر الحرب اس طرح اعلان کرتا ہے کہ جس شخص نے جس کافر کو قتل کیا تو اس مقتول کا جو سامان ہے، زرہ ہے یا خود ہے یا تلوار ہے، وہ اس کو دے دی جائے گی جو اس کافر کو قتل کرے گا، مثلا کپڑے، جوتی، جیب کا سامان، اسلحہ، سواری وغیرہ۔ اب یہ جو اعلان کے ساتھ خاص ہوا، مقتول کا سامان فائل کے پاس آیا، یہ سب سلب میں داخل ہوگا۔ میں نے یہاں پر مقتول کے مقابل قاتل کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ کافر کو مارنے والا قاتل نہیں ہوتا، کیونکہ کافر کا جو خون ہے وہ مباح الدم ہوتا ہے، تو یہ سلب ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ردخ، را داد خا، یہ عطیہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا جاتا وہ اگر جہاد میں حاضر ہو گئے تو غنیمت کی جگہ ان کو کچھ حصہ عطیہ کے طور پر دیا جاتا ہے، اس کو ردخ کہتے ہیں۔ خمس ہٹانے کے بعد بقیہ مال میں سے یہ عطیہ غلاموں، بچوں اور عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الصفی، صاد فا کے ساتھ، یا الصفا بھی پڑھتے ہیں اس کو بعض لوگ۔ یہ چننے کے معنی میں، انتخاب کے معنی میں ہوتا ہے۔ تقسیم غنیمت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی تلوار یا کسی لونڈی کا انتخاب کر لیتے تھے، اس کا نام صفا ہوتا تھا۔ یہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا اختیار تھا کہ اپنے لیے کوئی تلوار یا کوئی لونڈی اپنے لیے خاص کر لیں، تو یہ حصہ حضور کی وفات کے بعد منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب کسی بادشاہ کے لیے مال غنیمت سے صفا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگلی اصطلاح استعمال ہوتی ہے غلول، یہ مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ 7 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں مختلف مقامات پہ، مختلف کتابوں میں، تو یہ میں نے ایک ہی جگہ پہ آپ کو بیان کر دی۔ تو اس باب کی حدیث جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے، تشریحات میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اگلا باب دیکھ لیں، باب استحقاق القاتل سلب القتیل وقصۃ ابی قتادہ و ابی جہل۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 7 احادیث مبارکہ لے کر آئیں۔ تو
اس باب کی احادیث کی تفصیل میں آپ کو کر چکا ہوں کہ مقتول کے بدن کا سامان قاتل کا حق ہے۔ ابو قتادہ اور ابو جہل کا قصہ اس میں یہ بیان ہوا ہے جی۔ تو اس باب کی احادیث بھی آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اس میں جنگ بدر میں ابو جہل کے قتل کا جو قصہ ہے وہ بیان ہوا ہے زیادہ تر۔ تو اس کو بھی آپ نے احادیث مبارکہ کو مزید دیکھ لینا ہے، حواشی وغیرہ بھی دیکھ لینے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز نظر میں آئے آپ کے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بیان ہونی چاہیے تو وہ آپ مجھے بتائیں گے، اس کو انشاءاللہ ہم حاصل کر لیں گے۔ یہ یہاں پر دیکھیں نا، فوائد الحدیث وغیرہ انہوں نے دی ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ اس باب کی 7 احادیث ہیں، تو یہ باب بھی مکمل ہو گیا ہمارا۔ ٹھیک ہے جی۔ باب استحقاق القاتل سلب القتیل۔ اگلا باب جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر دیکھیں۔